میں ہوں حیدر وحید، میں ہوں مویز جعفری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ ایک جمہوری حکومت کا 5واں بجٹ ایک ایسے وزیر اعظم کے ساتھ جن کے کریڈینشیلز ان ڈاؤٹ، لیکن پھر بھی 5واں بجٹ ویل ڈیلیورڈ، ہسٹری کو لکھ دیا گیا، ایک نئے طریقے سے لکھ دیا گیا۔ ایک بجٹ کو جس ماحول میں پریزنٹ کیا گیا وہ بھی کافی کنٹروورشل تھا، لیکن اس بجٹ کی جو اسٹرینگس ہیں، جو اس بجٹ نے اچیو کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ، سابق فارن منسٹر، سابق فائنانس منسٹر۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس سر۔ شاہ صاحب، یہ بجٹ کیونکہ کافی بریوٹی کے ساتھ ڈیلیور ہوا تھا، اس کے بعد پوسٹ بجٹ کانفرنس میں تھوڑے سے نمبر سامنے آئے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو 800 ارب کے ڈیفیسٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں اتنا انہوں نے کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دس از دا 5th بجٹ اینڈ دیٹس اے ویری گڈ سائن۔ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کے تحت 5 سال گزر چکے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی 5th بجٹ میں آپ کے پاس کوئی روم فلیکسیبلٹی کسی قسم کی نہیں ہے، کیونکہ جو کام آپ کو پہلے بجٹ میں کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے نہیں کیا، اور سبسیکوینٹلی 4 سالوں میں بھی ہم نے وہ جو ریفارمز کرنی چاہیے تھیں وہ نہیں کی، جس طرح پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی۔ سو موسٹ آف دا تھنگز آر آن اے اسٹیٹس کو بیسس۔ سو 5 سال گزر تو گئے ہیں، اینڈ لاسٹ بجٹ آف دی گورنمنٹ is there, but it's really non-budget in the sense that there are no ripples, and it is as if what we did last year and the year before, the history seems to be repeating itself. دیکھیں شاہ صاحب، جب ہسٹری ریپیٹ کرتی ہے اور آپ بدلتے وقت کے ساتھ نہیں بدلتے تو جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ پھر بڑھتا جاتا ہے، وہ سیم نہیں رہتا۔ تو اب آنے والے سال میں آپ کیا نیگیٹو امپیکٹ دیکھ رہے ہیں جس کو بنیاد بنا کے آپ کرٹیسائز کریں گے اس بجٹ کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نمبر 1، دس از ٹو انسرٹن، دی ہول بجٹ از ویری انسرٹن، ریونیو سیمس ٹو بی پچڈ ویری ہائی، اور کوئی 20-25% کا اضافہ ریونیو میں آنا in an economy which is not growing is going to be difficult. تو پروجیکشن غلط ہے ریونیو کا، it is doable but difficult. دوسری بات یہ ہے کہ سبسڈیز جو ہیں آلریڈی اگر آپ دیکھیں کہ سرکولر ڈیٹ کی جو پاسٹ ڈیو پیمنٹس ہیں دے آر لائک 250 to 300 بلین، اینڈ جو اب بجٹ میں سبسڈی دکھائی گئی ہے پاور سیکٹر کے لیے وہ از انایڈیکویٹ فار دیٹ سرکولر ڈیٹ، اور یہ جو ہے اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ ایکسٹرا پروجیکٹس بھی لگانا چاہتے ہیں، سو دی نمبرز ڈونٹ میچ دی گراؤنڈ ریالٹی۔ تو ڈو یو تھنک یہ اینڈ ریزلٹ وڈ بی کہ دی ڈیفیسٹ ووٹ لینے کے لیے یہ انکمپٹنس کو آپ پٹ ڈاؤن کریں گے، یا آپ کے خیال سے یہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ آئی تھنک کمپٹنس تو نہیں میں کہوں گا، بٹ اٹ از گمراہ کی ایریا میں یہ آتا ہے، اور بیکاز اس میں 2-3 چیزیں بن جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ فیوچر آئل پرائسز کیا ہوں گی، دیٹ ول ہیو اے ویری بگ امپیکٹ آن 2013۔ اگر تو پرائسز جیسے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ $50 پہ چلے جائے گی، تو then I think things will turn out to be much better. If instead they stay at $100, things would be really bad. And if they go to $150, things will be disastrous. So I think at point in time, the government and I guess the whole world is hoping کہ some oil prices crash کر جائیں اور تھوڑا سا respite مل جائے۔ شاہ صاحب، یہ پیٹرولیم لیوی کے تھرو پیسہ کمائیں گے بیسکلی، یہ سارے اپنے جو سوراخ ہیں اپنے فائنانس بجٹ کے اندر یہ پیٹرولیم لیوی کے تھرو جمع کرنے کی کوشش کریں گے؟ ویل آئی تھنک کہ اگر تو پرائسز گرتی ہیں نا، 2 امپیکٹ ہیں۔ ایک تو ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ ہوگا، کیونکہ ایز یو نو دی امپورٹ بل فار آئل alone از 16 بلین فار 2012، اور اگر یہ پرائس گر جاتی ہے اور وہ 16 بلین جو ہے، جو کہ اب ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ آلموسٹ از آلسو دا سیم اماؤنٹ، وہ اگر آدھا ہو جاتا ہے تو آپ کا بیلنس آف پیمنٹس میں بہت امپرومنٹ آتی ہے، اور پھر آپ IMF کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ
you can go from a position of strength and you have a great deal of breathing room. And of course اگر prices گر بھی جاتی ہیں تو پھر آپ کا وہ جو subsidy element ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. So everything is now hinging on oil prices. So وہ I think اور ذکر کیا کہ شاید آپ کے خیال سے یہ پروجیکشن جو ہیں وہ غلط ہیں, دانستہ طور پہ ایسی پروجیکشنز دی گئی ہیں کیونکہ الیکشن ایئر ہے, لوگوں کو گمراہ کرنے سے جو ہے یہ حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اس طرف اشارہ تو کیا, لیکن ساتھ ساتھ سر اگر یہ انرجی کرائسس حل نہیں ہوتی, سرکولر ڈیٹ کا ایشو سیٹل نہیں ہوتا تو سامنے آ جائے گا. وہ تو پروٹیسٹ آپ کے سامنے ہی ہیں, یہ تو نمبرز ہیں, ہر کوئی تو سمجھتا بھی نہیں ہے بجٹ کو. یہ انرجی کرائسس اگر اگلے سال میں کم سے کم پیسیفائی نہیں کی گئی تو اگلا الیکشن تو اس سے امپیکٹ ہوگا. تو آپ کے خیال سے حکومت کا کیا پلان ہوگا کہ کم سے کم پیسیفائی کر سکیں اس ایشو کو, اگر سیٹل نہیں بھی کر سکتے؟ دیکھیں, ایک تو حکومت سوچ رہی ہے کہ اگر یہ گلیشیئرز میلٹ کرتے ہیں اور پانی ڈیموں میں اچھا آ جاتا ہے تو اگلے 2-3 ماہ میں ہائیڈل پاور کین ٹیک اپ لاٹ آف دا سلیک, تو اس سے کچھ کم ہو جائے گی لوڈ شیڈنگ. دوسرا وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر آئل پرائسز گر جاتی ہیں تو دین دے ول بی ایبل ٹو رن دی تھرمل آن اے مچ ہائر کیپیسٹی یوٹیلائزیشن. So there are lots and ifs and buts, and میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ ڈسیپشن کر رہے ہیں, but I would certainly say کہ they are being very optimistic. شاہ صاحب, آپ کے مطابق پاکستان کی معیشت اس وقت گلوبل وارمنگ کے اوپر ریلائی کر رہی ہے؟ Absolutely, I mean that is وارمنگ پہ یا بارشوں آپ کا جو گلیشیئر میلٹ, اوپر سے بارشیں, you know, and the global economy into a deep recession. نا, یہ کوئی معجزے کی امید تو نہیں کر رہی حکومت. یہ ہر سال ہی گلیشیئر میلٹ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ مقدار میں ہر سال ہوتے ہوں گے, لیکن یہ ہوتا تو ہر سال ہے. ہاں, لیکن اس کے ساتھ اگر ان کمبینیشن آئل پرائسز گر جاتی ہیں تو دین دے کین بی ان اے سچویشن وچ وڈ مین کہ آپ کی انفلیشن بھی تھوڑی سی نیچے آ جائے گی. شاہ صاحب, اگر ہم سمپلیفیکیشن کی طرف چلے جائیں سر, سمپلی ٹو این اکانومسٹ, اس ملک کو 8.9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو اور 1% پاکستانی ٹیکس دیتے ہوئے چلایا جا سکتا ہے, اور زرعی صوبے کو, زرعی حصے کو چھوڑتے ہوئے کیا چلایا جا سکتا ہے؟ I think that this is a question can be yes and no. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ ٹیکسز زیادہ بھی کلیکٹ کر لیں, لیکن اس میں پھر آپ جب اس کے خرچے میں چوری کریں گے اور عوام تک نہیں پہنچے گا تو وہ ایک بڑا نیگیٹو ہوگا. سو اگر ایگزسٹنگ ٹیکس بیس کو ہی آپ آنیسٹلی لگاتے ہیں, آئی مین اف یو لک ایٹ دی لاسٹ 4 years you have 6 trillion of extra debt, تو وہ 6 trillion اگر ایک اس اکانومی کی پروڈکٹیو کیپیسٹی میں چلے جاتا ہے, یا کوئی انفراسٹرکچر بن جاتا ہے, یا آپ کی کوئی کیپیسٹی ٹو گورن بہتر ہو جاتی, تو نیچرلی آئی مین یو وڈ سے کہ جی دی اکانومی از آن دا مینڈ اینڈ وی شوڈ پے مور ٹیکسز سو دیٹ وی کین گیٹ بیٹر ریٹرنز. ہماری ان امپلائمنٹ ختم ہو گئی, ہماری انفلیشن ختم ہو جائے تو پیپل آر مور ولنگ ٹو پے ٹیکسز. سو فرسٹ تھنگ از کہ are we able to spend the money which we already have judiciously and competently and corruption free. دیکھیں پچھلے سال کا بھی جو بجٹ تھا وہ $40 billion کا تھا. دیانتداری سے آپ کہہ رہے ہیں اگر حکومت نے ٹیکس کا پیسہ خرچ کیا تو لوگ پھر مزید ٹیکس دیں گے, ٹیکس کا نیٹ بھی یوں بڑھ سکتا ہے, نہ کہ پہلے حکومت اور اس کا امپیکٹ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے اختلاف, لیکن ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ, اور بلکہ اگر دیکھیں پاکستان جو نہ ٹیکس تھے اسے پنش کریں, اور ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ جب ہوتا ہے تو ویسے ہی کرپشن کے باوجود اور خرچہ عوام پہ ہوگا, کرپشن بھی زیادہ ہوگی لیکن خرچہ بھی ہوگا. تو which way does it work? What comes first? I think the first thing which we should look at really is how wisely are we spending the money. Whatever money we have, اس کو ہم صحیح اسپینڈ کر رہے ہیں یا نہیں, آنیسٹلی کر رہے ہیں, انفراسٹرکچر میں جا رہا ہے یا نہیں, اسکولوں پہ لگ رہا ہے نہیں, ٹیچرس کی سیلریز پہ ہوتی ہیں, یہاں تو گوسٹ اسکولز, گوسٹ ہیلتھ یونٹس, گوسٹ ایون روڈز اینڈ آل دیز تھنگس.
are there. I mean PSDP کو آپ دیکھ لیں, ایسٹیمیٹ لوگ کرتے ہیں کہ 40% جو ہے یہ بالکل غائب ہو جاتا ہے اور نیچے تک جاتا ہی نہیں ہے. کرپشن. نمبر 2 مس ایلوکیشن آف ریسورسز. اس بجٹ میں کون سی مس ایلوکیشن آف ریسورسز ہے جس کی آپ نشاندہی کر کے کہیں گے کہ یہ غلط ہے, اس پیسے کو یہاں نہیں یہاں خرچ کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں مائی فرسٹ کویشچن وڈ ریئلی بی کہ کیا ہم انرجی کرائسس کو اوور کم کر جائیں گے ڈیو ٹو دس بجٹ, اینڈ پرابلی دی آنسر از نو. اینڈ واٹ اٹ مینز از کہ یہ جو اسٹیٹس کو چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا, اور جو جب بارش ہو گئی تو تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی, اگر پرائسز آئل کی گر گئیں تو شاید ہم کوئی اپنی جنریٹنگ کیپیسٹی بہتر کر سکیں. دیکھیں آپ کی اس وقت 23,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے پاور جنریٹ کرنے کی, اینڈ یو آر پروڈیوسنگ اباؤٹ 9,000 میگا واٹس. دا ریسٹ آف اٹ ایدر آپ کی ہائیڈل اس وقت لو پہ چل رہی ہے, اس سے آپ کو جو 6,000 آنی چاہیے اس سے 2,000 آ رہی ہے, باقی جو ہیں وہ آئل والے جو ہیں وہ بند پڑے ہیں بیکاز یو آر ناٹ پرووائڈنگ دیم ود دی آئل. اینڈ نمبر 3 اگر وہ آئل آپ پرووائڈ بھی کر دیں, سارے اپنی فل کیپیسٹی پہ چل بھی پڑیں, تو $3-4 بلین آپ کو ضرورت ہے ان فارن ایکسچینج بیکاز دس از امپورٹڈ انرجی. سو آئی تھنک کہ وین وی لک ایٹ دی انسٹیڈ آف لوکنگ ایٹ دی بجٹ ان ون پیریڈ, اگر ہم پچھلے 4-5 بجٹس جو ہیں ان کو دیکھیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم جو یہ ایک ڈیڈ اینڈ میں انرجی سیکٹر میں پہنچے ہوئے ہیں, اس کے لیے ہم نے کوئی اپنا جو ہے کوئی نئی ڈائریکشن نہیں نکالی. We have not gone for indigenizing the energy in Pakistan. ہم نے ہائیڈل کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. ہائیڈل جو ہے جو کہ ایک پاکستان کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج بن سکتا ہے, اس کو ہم اس طرح سے ریزسٹ کر رہے ہیں جیسے یو ریزسٹ دا پلیگ. سو آئی تھنک کہ اگر آپ دیکھیں اگر کالا باغ ڈیم 2007 میں شروع ہو جاتا تو آج وہ مکمل ہونا تھا, اور یہ 4,000 میگا واٹ کی بجلی جو ہے دیٹس 25% آف یور آئی مین جو پروڈیوس ہو رہی ہے اس کی تو تقریباً 50% ہے. پاور میں جو ہے اس کی واٹر روٹس اس سے تھریٹنڈ ہیں, جس کی ایگریرین بیس ہے وہ تو نہیں بننے دے گی سر. وہ تو پیپلز پارٹی کے لیے اتنا ہی آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہے جتنا پیپلز پارٹی کے ہاتھوں لگا ایک زرعی ٹیکس ہوتا. مطلب یہ تو نہیں کریں گے وہ لوگ, ان کے مفاد میں نہیں, ان کے ووٹر بیس کے حوالے سے ان کے مفاد میں نہیں, ان کی کنسٹیچوئنسیز کے مفاد نہیں, ان کے ووٹر بیس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر ان کا اف یو سے دی ہب آف پیپلز پارٹی از رورل سندھ, تو رورل سندھ از گوئنگ ٹو بی اے ہیوج بینیفیشری آف دس. آف کورس اس میں کئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جن کو نقصان ہو سکتا ہے. ان کو نقصان اس طرح سے ہوگا کہ جو زمین اس وقت وہ کچے کی زمین ہے وہ ان فیکٹ پکی بن جائے گی, اور یو کین ڈسٹریبیوٹ اٹ ٹو دی ہاریز, اور اس کے اوپر ریگولر ایگریکلچر آپ کر سکیں گے, جس کے اوپر اس وقت کاشت کرنا غیر قانونی ہے اور لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے سیلاب میں زیادہ نقصان ہوا تھا. یہ وہ کچے کی زمین ہے نا جو فلڈ بینکس ہیں. جی 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 بالکل. سو آئی تھنک کہ اگر آپ دیکھیں کہ کالا باغ ڈیم سے تقریباً سندھ کو $4-5 بلین کا سالانہ ایگریکلچرل بینیفٹ مل سکتا ہے, اور وہ رورل سندھ میں جائے گا جہاں پہ پاورٹی سب سے زیادہ ہے, تو ووٹ بینک تو ان کا بہتر ہوگا. لیکن آئی تھنک کہ ایدر اٹس مسکنسیپشن ایدر اٹ از کہ اس کو کوئی اتنی بری طرح پولیٹیسائز کیا گیا ہے کہ دے آر ناٹ ولنگ ٹو ٹیک اینی چانسز. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وی آر ناٹ اونلی سفرنگ لوڈ شیڈنگ, ہمارا بیلنس آف پیمنٹ آؤٹ ہو گیا بیکاز $16 بلین ورتھ آف آئل از امپورٹڈ, اینڈ دیٹس واٹ یور ٹریڈ ڈیفیسٹ از. سو اگر آپ ہائیڈل کی طرف جاتے ہیں اور امپورٹڈ انرجی کو آپ منیمائز کرتے ہیں تو یو کین امیجن کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بجائے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو سکتا ہے, آپ کے ریزروز بلڈ اپ ہو سکتے ہیں, آپ کی کرنسی اسٹرانگ ہو سکتی ہے, آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے ملک کے اندر آپ زیادہ کر سکتے ہیں, فارن انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے, کیونکہ آپ کو ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ملے گا جو کہ آپ کی انڈسٹری اور آپ کی ایگریکلچر کو ملے گا. سو اس میں تو کوئی آئی مین اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس کہ اس کے ساتھ پاکستان جو ہے پاکستان کی اکانومی بہت تیزی سے گرو کرے گی, اور بینیفٹ جو ہیں وہ سارے ہر پروونس کو بینیفٹس ملیں گے. شاہ صاحب مائی کویسچن وڈ بی کہ اور آپ یہ دیکھیں کہ سوری نہیں گو اہیڈ سر پلیز کمپلیٹ.
جی میں یہ کہنے لگا تھا کہ اس وقت ہمارے نان پرفارمنگ لونز ہیں بینکنگ سیکٹر کے، وہ 600-650 بلین تک پہنچ چکے ہیں، اور اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ڈومیسٹک کمپنیز ہیں یا فرمز ہیں، ایون دی ایس ایم ایز جو بری طرح اب متاثر ہوئی ہیں بیکاز آف لیک آف فائنینس اینڈ لیک آف بینگ ایبل ٹو آپریٹ، ورکنگ کیپٹل تک نہیں ہے، تو اس کی طرف بھی ہمیں کچھ اشارہ کرنا چاہیے تھا، کچھ کام کرنا چاہیے تھا کہ یہ کمپنیز دوبارہ سے ان ایکشن آئیں اور دے پروڈیوس آئی مین دے کین جنریٹ امپلائمنٹ. فیصل آباد جیسا شہر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ ٹیلی ویژن پہ، آئی مین ہاف دی انڈسٹری از کلوز ڈاؤن. آئی مین چھوٹے چھوٹے جو تھے کارخانے وہ بند ہو چکے ہیں، اور یہ بجلی اور یہ جو ہے آپ کی انویسٹمنٹ نہ ہونا، ورکنگ کیپٹل نہ ہونا از کنٹریبیوٹنگ ٹو دس کائنڈ آف تھنگ. تو ان یہ چیزوں ہمارا کے اوپر مینوفیکچرر جو ہے وہ کیونکہ کہیں بھاگ نہیں سکتا، اپنا ٹیکس ایک حد تک ہی چھپا سکتا ہے، اور پھر اس کو جب بجلی نہیں ملتی تو وہ سب سے زیادہ فیئسلی ہٹ ہوتا ہے. سر بائی اے لاٹ آف پیپل جو کہ لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے وہ 4 سے 7 کروڑ لوگ ہیں. اب وہ ان کی مڈل کلاس کی ڈیفینیشن شاید انٹرنیشنل مڈل کلاس ڈیفینیشن نہ ہو، لیکن پاکستان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک درمیانی کلاس ہے لوگوں کی، جن کے پاس نہ زیادہ پیسے ہیں نہ کم ہیں، اور کچھ اکانومسٹ کے مطابق اس کا مطلب ہوتا ہے 25,000 روپے سے زیادہ کمانے والے لوگ، یا پھر ایسی فیملیز جس کے اندر ایک سے زیادہ ارنرز ہو جن کی نیٹ انکم 25-30 ہزار روپے ہو. سر یہ اگر 4 سے 7 کروڑ ہیں تو ہمارے ٹیکس نیٹ میں 18 لاکھ لوگ کیوں ہیں؟ اور کیا ہمارے مینوفیکچررز، ہماری لوڈ شیڈنگ یہ سب سفر اس لیے نہیں کرتی، اس لیے کہ ہم لوگ اپنی ایک میسو انفارمل اکانومی کو نہ ڈاکیومنٹ کرتے ہیں، نہ ان میں دلچسپی لیتے ہیں؟ جن لوگوں کو ہم گلے سے پکڑ چکے ہیں، میرے جیسے سیلریڈ لوگوں کو، ان کا گلا بس دبا دیتے ہیں تھوڑا زیادہ. اس میں بیفور آئی آنسر دس تھنگ، اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جب تک ہمارا آبجیکٹو اکنامک گروتھ نہیں آئے گا، جب تک ہمارا آبجیکٹو یہ نہیں ہوگا کہ وی ہیو ٹو جنریٹ امپلائمنٹ، کیونکہ ڈونٹ فرگیٹ پاکستان میں 62% آف یور پاپولیشن از انڈر 25، اور ہر سال تقریباً 2 to 3 ملین پیپل ریچ دی ایج وین دے شوڈ بی آن دا جاب، اور ان کے لیے جابز اگر آپ کریٹ نہیں کریں گے تو دیٹ ول کریٹ اے بگ ڈیزاسٹر ان پاکستان. سو پاکستان ہیز ٹو موو ٹورڈز کریٹنگ جابز، اینڈ دوز جابز ہیو ٹو کم فرام دی پرائیویٹ سیکٹر تھرو دا ریئل اکانومی، اینڈ آف کورس دی آپ کی جو سروسز ہیں، ایگریکلچر ہے، ساری چیزوں کو ملا کے آپ یہ امپلائمنٹ جنریٹ. سو آئی تھنک دیٹ از دی مین شوڈ بی دا مین آبجیکٹو آف دا گورنمنٹ. دوسری جگہ پہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ٹیکس کی، اف یو لک ایٹ دس، جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ آپ ایکسپینڈیچرز پھر اتنے ہی کریں جتنے آپ کے پاس ٹیکسز ہیں، سو دیٹ یو ڈونٹ کراؤڈ آؤٹ دا ریئل اکانومی وچ از دی پرائیویٹ سیکٹر. سو ایک تو وہ آپ کو ایکسپینڈیچرز کے اوپر ریئلی فوکس کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ بھی آپ سمجھیں کہ پاکستان میں جو سیلریڈ لوگ ہیں ان کا جو ٹیکس کنٹریبیوشن ہے اٹس ریئلی مارجنل. جو سیلری سے ایون دو ایوری بڈی ان دا سیلری از ان دا نیٹ، بٹ وہ ٹوٹل کنٹریبیوشن ان کی 30-40 بلین سے زیادہ نہیں ہوگی، مے بی 50 کے قریب آپ سمجھ لیں ان کی کنٹریبیوشن. باقی سارے ان کے ادارے دیتے ہیں کامز ان جی باقی سارا جو ٹیکس ہے سر اس کے ان کے ادارے دیتے ہیں. مطلب 20 ایسے بڑے ادارے پاکستان میں کچھ لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اکاؤنٹنٹس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، جو کہ 80-85% ڈائریکٹ ٹیکسز کے دیتے ہیں. لیکن انڈائریکٹ ٹیکسز وہ آئی تھنک اشارہ کر رہے ہیں از دا مین ریونیو ارنر آؤٹ آف ٹیکسیشن فار دا گورنمنٹ. 50% تو آپ کا سیلز ٹیکس سے آ رہا ہے نا تقریباً، اور پھر وہ جو سیلز ٹیکس ہے وہ ایوری بڈی ان پاکستان پیز اٹ، جو بھی آپ کنزمپشن اٹس اے کنزمپشن ٹیکس. اس کے بعد آپ کے کسٹمز ڈیوٹی سے آتا ہے، آپ نے بجٹ میں دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کہاں سے آ رہے ہیں. سو we're unfortunately out of time. Thank you very much. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. It was a pleasure to have you on. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر عثمان شاہ، سابق منسٹر فار پاکستان in the caretaker setup at the end of Musharraf's time. آپ دیکھ رہے ہیں Agenda 360. Back with you after a break. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. بفور دا بریک ہم ڈاکٹر سلمان شاہ سے بات کر رہے تھے، سابق فائنانس منسٹر. اب ہمارے ساتھ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین، اور ان کے خیالات جاننے کی کوشش کریں گے. ایک ایسی اپوزیشن کا مظاہرہ کیا پی ایم ایل نون نے جس کو پی ٹی وی نے بھی ہمیں دکھا دیا
پتہ نہیں غلطی تھی یا وہ ایک ایجنڈا تھا, ڈیزائن تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور ایک پیپلز پارٹی کے ممبر جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں باقاعدہ فزیکلی, لیکن پی ٹی آئی کا جو رسپانس تھا وہ میوٹ تھا انٹل ٹوڈے. ایک پریس کانفرنس ہوئی. شاہ صاحب, آپ کی پارٹی لائن اس بجٹ پہ 5واں جمہوری بجٹ, پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک نیا آنریفک ٹائٹل فار ڈیموکریسی. دیکھیے, میں نے کل ملتان پریس کلب میں پریس کانفرنس کے ذریعے اپنا نقطہ نظر پیش بھی کیا, اور آج ہماری پارٹی کے چیئرمین نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق کیا گیا ہے. یہ بجٹ جو ہے یہ 10% حقیقت اور 90% افسانہ ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو 5واں بجٹ جس پر یہ بغلیں بجا رہے ہیں کہ بہت کامیابی ہے, یہ 5واں قوم کو مایوسی کا تحفہ ہے. اب آپ دیکھ لیں جتنے انڈیکیٹرز ہیں وہ سب اس پر بتا رہے ہیں کہ جو آپ کا ڈیٹ ہے وہ پچھلے 4 سالوں میں دگنا ہو گیا ہے. 61 سالوں میں کجا تھا اور 4 سالوں میں کجا ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 4 بجٹوں میں ایک اسٹرکٹ مانیٹری پالیسی کے باوجود مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں اور افراط زر آج بھی ڈبل ڈیجٹ میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بجٹ تقریر کے باوجود جو اکنامک گروتھ ہے وہ حاصل نہیں کر پائے, اور 4 سالہ جو اپنا اکنامک گروتھ کا جو فگر ہے وہ تقریباً 3% بنتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بجٹری ٹارگٹس انہوں نے پچھلے سال وزیر خزانہ نے اسمبلی میں پیش کیے تھے, وہ خود اپنے اکنامک سروے کی پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ ایک بھی وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور میری 8 جون کی بجٹ کی تقریر آن دا ریکارڈ آف دی اسمبلی موجود ہے, اور میں نے کہا تھا کہ یہ غیر حقیقت پسندانہ بجٹ ہے اور یہ ایمبیشس ٹارگٹس ہیں, انریلسٹک ٹارگٹس ہیں, حاصل نہیں ہو پائیں گے. اب اس سال جو انہوں نے ٹارگٹس دیے ہیں, اب انہوں نے کہا ہے کہ اس سال فسکل ڈیفیسٹ جو ہے, جو خسارہ ہے مالی خسارہ, اس کو وہ کم کر کے لائیں گے 4.7% پر. یہ ممکن نہیں ہے. یہ جو مالی سال 30 جون کو ختم ہوگا, ماہرین کی رائے میں 7.5% کو چھوئے گا ان کا مالی خسارہ. اگر 7.5% کو مالی خسارہ چھوئے گا تو مجھے یہ ذرا سمجھائیں یا کسی ماہر معاشیات کے ماہر کو سمجھائیں کہ اس کو 4.7% پر کیسے لے کر آئیں. ایک بات آپ مجھے سمجھائیں سر, یہ پاپولسٹ, ایک تو ان کی تنقید معاشی پالیسی کی تنقید کرنا کافی آسان ہوتی ہے کیونکہ ہمارے جو حالات ہیں سر, جہاں پہ 8.9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہو, جہاں 100 میں سے ایک پاکستانی ٹیکس دیتا ہو وہ بھی جبرن, جہاں 60 لاکھ کارپوریٹ بجلی کے میٹر ہوں لیکن رجسٹرڈ ٹیکس پیئر 18 لاکھ ہوں, 60 لاکھ اور 18 لاکھ یعنی بیچ میں تو وہ پکڑے جانے والے لوگ جن کو ہمارا فرض ہے پکڑنا وہ بھی نہ پکڑے جا سکیں, جہاں پہ سیلز ٹیکس کے تھرو غریب اور امیر کے اوپر یکساں طریقے سے آپ جبر کریں, امیر جو ہے اس کو سوچے بغیر دے دے, غریب یہ سوچے کہ اس کا کیا قصور ہے. سر, جب یہ ڈائنامکس ہوں, ایسی حکومتوں کے لیے بن کے آئی ہوں جو کہ عامروں نے بھی چلائی ہیں پچھلے 5-10 سال میں, جس کو پی ایم ایل نون نے بھی چلایا ہے, جس کو پیپلز پارٹی نے بھی پہلے چلایا ہے, تو سر اس ریالٹی سے تو ہم نہیں ہٹ سکتے نا کہ ہم لوگ دیکھیں نا اس ریالٹی کو درست کس نے کرنا ہے. کسی نے باہر کی مخلوق نے آ کے درست نہیں سر, شاہ صاحب پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ سرکمسٹانسز لانے کا ذمہ دار کون ہے, ایک مینڈیٹ, یہ سرکمسٹانسز آئے کس طرح, پہلا تو یہ سوال ہے. ان کو دور کرنے کے بعد تو بعد میں آئے گی, یہ سرکمسٹانسز پیدا کس طرح ہوئے, پہلا تو یہ سوال ہے. یہ کوئی, آپ ابھی معیز نے ذکر کیا کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے, کوئی پکڑتا نہیں ہے, تو پکڑنے کا کام جو حکومت ہی کا ہے نا, آپ کا میرا تو نہیں ہے. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے, یہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے. اگر آپ کا 9.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اور یہ پورے اس خطے میں کم تر ہے, تو اس کی اصلاح کس نے کرنی ہے؟ اکنامک ریفارم ایجنڈا کس نے لاگو کرنا ہے؟ حکومت وقت نے کرنا ہے نا. آپ نے 1200 ارب جھونک دیا پاور سیکٹر میں, لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہلے سے بڑھ گئی ہے,
बिजली के बिल बढ़ गए हैं, सर्कुलर डेट में कोई कमी नहीं आई, और खुद वजीर खजाना खुद कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा पावर सेक्टर में नाकामी हमारी पुअर गवर्नेंस और मैनेजमेंट की वजह से है। तो पुअर गवर्नेंस और मैनेजमेंट किसने दुरुस्त करनी है? साबका हुकूमतों ने तो नहीं करनी ना, मौजूदा हुकूमत नहीं करनी है। शाह साहब, साबका हुकूमत मौजूदा हुकूमत को भी, जो साबका हुकूमतें हैं जो आज हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं, वो एक जगह देती हैं सर। वो GST के ऊपर रोडों पे निकलने की धमकी नहीं देती। यानी कि एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे जब एक मेजर इशू हो, जब आपकी 5 में से 1 बिजली का सारिफ चोर हो, तो सर वो आप CM पंजाब कैंप ऑफिस लगा के लोड शेडिंग के खिलाफ, वफाकी हुकूमत के खिलाफ अगर अपोजिशन दिखा रहे हो, मतलब बाकायदा इंटरनली एक स्टांस ले रहे हो, पंजाब हुकूमत के पैसे यूज करके एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हो कि ये वफाकी हुकूमत की हमारे खिलाफ नाजायज हरकत है, तो सर ये फिर स्पेस नहीं होती ना, आप फिर नहीं पकड़ सकते चोरों को। उसका जवाब ये है कि ये नहले पे दैला है। वफाकी हुकूमत भी कोशिश करती रही है, वफाकी हुकूमत, उनका गिला ये है कि वफाकी हुकूमत उनके साथ नाइंसाफी बरतती रही है, लोड शेडिंग आवर्स में पंजाब के साथ नाइंसाफी करती रही है। उनका गिला ये है कि हमारी हुकूमत को टॉपल करने के लिए IB के फंड इस्तेमाल करते रहे। पंजाब जो मरकजी हुकूमत है वो कह रही है कि पंजाब हुकूमत लोगों को शह दे रही है, और दर हकीकत इस वक्त पाकिस्तान का जो आम शहरी है वो कह रहा है कि इन दोनों को हमने बारहा आजमाया है और दोनों से हमें रिलीफ नहीं मिली, तभी तो वो तब्दीली का ख्वाहिशमंद है। अगर आप देख रहे हैं कि जलसों में अगर ये लोग आ रहे हैं तो कौन ला रहा है? कोई सरकारी अमला तो नहीं ला रहा, कोई सड़क नाली की लालच तो नहीं ला रही, वो लोग आ रहे हैं जो इनसे तंग हैं, जो तब्दीली चाहते हैं, वो आ रहे हैं लोग। पता है प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये कि अगर आप लोग आ भी गए ताकत में, तो चाहे आप ऊपर की सारी सतह हुक्मरानों की बदल दें सर, आप अवाम नहीं बदलेंगे। अवाम तो वही होगी ना, वही 5 में से 1 आदमी बिजली चोर होगा, वही 100 में से 1 आदमी टैक्स देगा। देखिए, लेकिन लीडरशिप का काम होता है अवाम को गाइड करना, लीडरशिप का काम होता है एग्जाम्पल सेट करना। अगर लीडरशिप ऊपर दुरुस्त होगी, अगर ऊपर चोर नहीं बैठे होंगे, अगर मेरा मतमा नजर सिर्फ अपनी जेब भरना नहीं होगा, मेरा मतमा नजर सरकारी प्लॉटों को हड़प करना नहीं होगा और सरकारी खजाने से अपनी कोठियां नहीं होगा, तो उसका असर यकीनन नीचे जाएगा, यकीनन नीचे जाएगा। वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। आप लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, आप सही लोगों को चुनते हैं, आप सही कॉरपोरेशन में सही लोगों का इंतखाब करते हैं। अब आप देखें, मैट्रिक पास लोगों को, मंजूर नजर लोगों को, जाहिल लोगों को, दोस्तों को नवाजा गया। चले दोस्तों को नवाजे, लेकिन अहल दोस्तों को तो नवाजे ना, अहल दोस्तों को नवाजा गया, और नतीजा ये है कि आज आपकी जो 5 बड़ी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो एक साल में 300 अरब का खसारा, 300 अरब का नुकसान करती हैं। अगर ये 300 अरब की हेमरेज रोक दी जाए तो कितना पैसा ये गरीबों की तालीम की, पानी की सहूलियात पर खर्च किया जा सकता है। इस वक्त आप देखें कि जो आपका ज़राअत का सेक्टर है, यकीन जाने इस वक्त बहरान की कैफियत है। मई जून के महीने में नहरों में पानी नहीं आ रहा, वाराबंदी है, लोग अपनी फसलें काश्त नहीं कर पा रहे। मैंने पिछले साल कहा था, इसी गिलानी को कहा था, इसी जरदारी से कहा था कि देखिए मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए, मैंने कहा था कि जो आप ज़राई मदाखिल पर जनरल सेल्स टैक्स लगा रहे हैं, इससे ज़राअत बर्बाद हो जाएगा, और इस साल साबित हो गया। लोग ठेके वापस कर रहे हैं, ठेका नहीं चुका सकते क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है। आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखिए, इनके अपने बजट के आदाद शुमार कहते हैं कि 1.1% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ हुई है। अगर ये आलम होगा तो फिर खुदाई हाफिज है और इनको IMF के पास जाना पड़ेगा, इसी साल के अंदर एक नया बजट पेश करना पड़ेगा। सर नेटो सप्लाई ये खोल देंगे, IMF के पास ये चले जाएंगे, सर्कुलर डेट को थोड़ा सा सेटल कर देंगे और थोड़ी देर के लिए जो है वो पैसिफाई कर देंगे हालात को, बारिश हो जाएगी, ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे और इलेक्शन हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? और पहली मैं आपसे एक बात जो पूछना चाहूँगा, ठीक है आपने तमाम तर तनकीद कर दी हुकूमत की और काफ़ी जायज़ भी लगी, लेकिन आप क्या मुख्तलिफ करते चलें? आज इस नहज हम आज खड़े हैं और इसमें हुकूमत की गलती ज़रूर है। आज अगर आपकी हुकूमत होती और बजट आप पेश करते तो ये बजट किस तरह मुख्तलिफ नजर आता? पहली बात तो ये है कि हम
صحیح جگہ پہ صحیح لوگوں کو منتخب کرتے اور وہاں لگاتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک دیانتدار قیادت فراہم کرتے. سر وہ بجٹ کی بات کریں, بجٹ کس طرح مختلف نظر آتا, اس کو ہم ترجیح دیتے. تیسری بات ہے کہ ہم مشاورت کے ذریعے, اس وقت دیکھیے پبلک اپنا جو گورنمنٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ان کا کمیونیکیشن گیپ بہت بڑھ چکا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ان کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی, اور یہ پالیسیاں اپنے ایوان صدر میں, ایوان وزیر اعظم میں بیٹھ کر بنا رہے ہیں. یہ تو زیادتی ہے سر, پرائیویٹ سیکٹر سے تو وہ بات کرتے کرتے انہوں نے یہ فائنینشیل این آر او دیا ہے, اسٹاک مارکیٹ والوں کو ریلیف دی ہے. ہو رہی ہے, بنگلہ دیش جا رہی ہے, ملیشیا جا رہی ہے, یو اے ای جا رہی ہے. آپ کا انویسٹمنٹ ریٹ جو ہے جتنا اب لو ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں, Sir, how would your budget look different? Let me ask And you how this would the again. people look different? How would, no, people تو الگ نہیں, دیکھیں لوگ آپ بدل سکتے ہیں مینجمنٹ میں, آپ کا بجٹ کس طرح مختلف ہوتا ہے صرف یہ بتا دیں, کیا فرق ہوتا ہے اس میں, کون سے اعداد و شمار فرق ہوتے ہیں, ریونیو کلیکشن کے حوالے سے کیا فرق ہوتا ہے, obviously دیکھیے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہے, آپ جو لیکیجز ہیں, آپ نے کہا آپ کے سامنے ہے, پہلے تو ہم لیکیجز کو پلگ کرتے اور ریونیوز کو کلیکٹ کرتے. یہی رک جائے شاہ صاحب, کیسے کرتے جب پبلک ول نہیں ہے؟ جواب دوں گا نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنا ٹیکسیشن بیس بڑھانا ہوگا. اس ٹیکسیشن بیس سے یہ ملک نہیں چل سکتا. اگر آپ کا ٹیکس جی ڈی پی ریشو یہ رہتا ہے تو آپ کو قرض چکانے کے لیے قرض لینے پڑیں گے, آپ پاکستان کو گروی رکھ دیں گے. ہم روتے ہیں نا پاکستان کی خود مختاری کہ ڈرون کے حملوں سے پاکستان کی خود مختاری جو ہے متاثر ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس نااہل حکومت کی ناکام معاشی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کی معاشی خود مختاری جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے. تو ہمیں اس کو ہم ایک اکنامک ریفارم ایجنڈا متعارف کراتے, اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم منصوبہ بندی کر رہے ہیں. شاہ صاحب, منصوبہ بندی اور لوگوں کی تبدیلی اور ٹیکس بیس بڑھانا, سر یہ کہنا کتنا آسان ہے. آپ کو پتہ ہے آپ پاور میں رہے ہیں, آپ پولیٹیشین ہیں ہائی کیلیبر. ٹیکس بیس بڑھانے کا مطلب ہے یا تو اپنی کنسٹیٹوئنسی میں اپنا نقصان, اپنے آپ کو نقصان پہنچانا, یا کسی اور کی کنسٹیٹوئنسی کے اندر ٹریڈ کرنا. بھائی اس کی وجہ یہ ہے, اب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اب آپ کے پاس کوئی آسان آپشن رہا نہیں ہے. آپ کے جتنے انٹرنیشنل الیکشن ایئر میں کون بڑھاتا ہے ٹیکس بیس؟ شاہ صاحب آپ بھی نہیں کر سکتے. مشرف آئے تھے اپنی ساری زور و شور, چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف جوائنٹ اسٹاف کمیٹی, چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. یہ آپ کا اندازہ ہے نا, یہ آپ کا مفروضہ ہے کہ نہیں کر سکتے. دنیا جہان میں جہاں ہوا ہے وہ لوگوں نے کیا ہے, وہ کوئی اوپر سے مخلوق تو نہیں اتر کے آتی جو کرتی ہے. دیگر گرد و نواح میں بھی تو ہوا ہے نا. آج آپ دیکھیں بنگلہ دیش کی اگر اکنامک گروتھ 6.5% ہو رہی ہے, ہندوستان کی اگر اکنامک گروتھ 7.8% ہو رہی ہے, قباحتوں کے باوجود, کرپشن کے باوجود وہاں بھی ہو رہی ہے, تو پھر کوئی وجہ تو ہے نا ہو رہی ہے. تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہاں بھی ہو سکتی ہے. اس ملک میں اہل لوگ موجود ہیں, اس ملک میں دیانتدار لوگ موجود ہیں, اور ان کی مشاورت سے ایسا کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے. شاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں, مجھے مختصر سا جواب دیجیے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کا فرض ہے ریاست کو ٹیکس دینا جب وہ 3.5-4 لاکھ روپے جو بھی بیسک بیریئر ہے اس سے زیادہ کمائے, چاہے وہ زراعت سے کمائے, چاہے وہ سروسز سے کمائے, چاہے وہ مینوفیکچر کر کے کمائے, یہ اس کا فرض ہے, یا پھر یہ اس کا آپشن ہونا چاہیے کہ وہ دیکھے بھائی آپ نے میرے لیے روڈز بنائی, آپ نے مجھے بجلی دی یا نہیں دی, پہلے اپنا فرض ادا کرنے کے بعد شور مچائے, یا شور مچاتے مچاتے زراعت پر ٹیکس دینا تو فرض نہیں ہے. دیکھیے ٹیکسز کے بغیر تو نظام چل نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. اب ہمارے ہاں دو کباتے ہیں, ایک ہمارا بیس کمزور ہے, بیس نیرو ہے, اس کو براڈن کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات ہماری لیکیجز ہیں, ہماری کرپشن ہے. بہت سا لوگ جو عام آدمی بیچارہ دیتا بھی ہے وہ سرکاری خزانے میں نہیں جاتا, وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. اب اس کو بھی تو کسی نے کنٹرول کرنا ہے نا, اس کو بھی تو کسی نے چیک کرنا ہے. اب خود گورنمنٹ کا فگر اپنا بجٹ کہہ رہا ہے کہ 400 ارب کا نقصان ان کو صرف پاور سیکٹر میں ہو گیا ہے اپنا پاور کرائسس کی وجہ سے. تو یہ بھی نقصان تو ہے نا. 300 ارب کا وہ ہیمریج جو ہو رہا ہے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کر رہی ہیں, وہ بھی تو لوگوں کا پیسہ ہے نا جو ضائع ہو رہا ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. اب وہ کس نے درست کرنا ہے؟ حکومت وقت نے کرنا ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ وی ور پریولیجڈ ٹو ہیو یو آن. آسان ہوتا ہے نا بہت یہ کہنا اسپیس بڑھانا ہے, بٹ ریئلسٹکلی پی ایم ایل نون بھی آ کے گئی, مشرف صاحب بھی آ کے گئے, اور ٹیکس بیس کو کوئی
خاطر خواہ اس کے اندر نہ کوئی اسپیسنگ آئی، نہ ایگریکلچر پہ کبھی ٹیکس لگا، اور سب لوگ اپنی کنسٹیٹوئنسیز کو دیکھتے ہوئے، اپنی اسپیس کو دیکھتے ہوئے شور مچاتے ہوئے یا پھر کوششیں کرتے ہوئے چلے گئے. یہ منی بجٹ آئے گا اس کے بعد تو آئے گا، لیکن یہ خود مختاری کی جو بات کی تھی شاہ صاحب نے، دیٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ. مطلب آپ جتنا بھی غیور قوم ہیں ہم، اور ہمارا اسلامک بوم ہے، اور ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں، اور ہم اتنے ویپنز خرید لیں گے، اتنے F-16 اڑا لیں گے، آپ جب دوسروں کے پیسوں سے یہ کریں گے اور قرض لے کے اپنے ملک کو چلائیں گے تو آپ خود مختار نہیں ہیں. اٹس ناٹ، یو ناٹ سوورن. ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن پی ٹی آئی ہی ایک پارٹی ہے جو کم سے کم یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس کو کبھی موقع نہیں ملا کہ وہ یہ غلطی کرتی. آپ کی بات درست ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے اور آج تک کسی نے اس سے بہت بہتر کیا نہیں ہے، تو اس حد تک میں آپ سے متفق ہوں. لیکن اگر پی ٹی آئی نے اس طرح کی بات کی ہے تو انہیں یہ بھی چاہیے کہ اپنا اس کے علاوہ کہ وہ صرف اس بجٹ کو کرٹیسائز کریں، انہیں ڈیٹیل بائی ڈیٹیل جو ہے یہ بھی بتانا چاہیے کہ ان حالات کے باوجود ہم یہ کرتے اور یہ کیوں ریئلسٹک ہوتا اور یہ ہم کیوں کر پاتے. آئی تھنک اس ڈیٹیل کے ساتھ جواب نہیں آیا. یہ ضرور ہے کہ تنقید جو ہے وہ ضرور اس بجٹ کی انہوں نے کی براہ راست. بیسک پرابلم یہ ہے کہ سیاست ایک پاپولسٹ گیم ہے. آپ لوگوں کو خوش کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، خواب بیچتے ہیں. بالکل. ٹیکس کلیکشن اور ٹیکس بیس بڑھانا ایک اس کی بالکل الٹ چیز ہے. وہ ایک نان پاپولر چیز ہے. وہ جب آپ کسی تاجر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ریاست سے چوری کر رہے ہیں اس کا فرض، آپ اپنا فرض ادا نہیں کر رہے، اور جب آپ کسی ٹیکس پیئر کے کسی ایسے کمانے والے کے پاس جاتے ہیں جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہے اور اسے کہتے ہیں آپ پیسے دیجئے، تو پھر یہ الٹ ہوتا ہے سیاست کا. اور یہ سیاسی جماعتوں کے لیے کرنا اتنا آسان نہیں اگر ہوتا. آپ کی سوچ اور آپ کی ذہنیت جو ہے چھوٹی ہے تو پھر تو یہ الٹ ہے. اور وہ وجہ یہ ہے کہ ان دا لانگ رن اگر آپ تھوڑے سے لوگوں کو تنگ کر کے، یا تنگ نہیں بھی کہنا چاہیے، انہیں ناراض کر کے ان کو ٹیکس بیس میں آپ لے آتے ہیں تو ان سے جو ریونیو جنریٹ ہوتی ہے آپ ان سے بھی زیادہ لوگوں پہ خرچ کر کے انہیں ووٹر بنا سکتے ہیں. لانگ ٹرم ویو تو یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ ویو آپ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ایئر کا ویو نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. یہ ہونا چاہیے تھا. نہیں ہو سکتا. نہیں وہ ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا، لیکن بات یہی سوال اٹھتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا، اسحاق ڈار صاحب بجٹ بنا رہے ہیں، پہلا سال ہے اس جمہوری حکومت کا، فوج کی اپروول ریٹنگ ٹینک ہوئی ہوئی ہے، مشرف صاحب بھاگ گئے ہیں گارڈ آف آنر کے ساتھ، لیکن بھاگ گئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے بجٹ بنایا ہے اور ایک جوائنٹ کوalition ہیوج قسم کی، پی ایم ایل نون بھی جس کا حصہ ہے، پیپلز پارٹی بھی جس کا حصہ ہے، اس سال بھی کوئی ٹیکس بیس بڑھانے کی بات نہیں ہوئی تھی. یہ بہت مشکل میجرز ہیں پاکستان کے. ٹیکس بیس بڑھانا ہی صرف ایک بات ویسے نہیں ہے، کیونکہ انرجی سیکٹر کو کے حوالے سے سلوشن کی طرف قدم بڑھانا اور بہت ساری ایسی دیگر چیزیں، کچھ چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں. اگر ڈاکیومنٹیشن اکانومی کی جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ ایک بہت مفید بات ہے. آپ اگر دیکھیں کہ یہ ہم نے کافی حد تک برڈن جو ہے الیکٹریسٹی کا آلریڈی شفٹ کیا ہوا ہے کنزیومر پہ. پرائسز جس طرح پاکستان میں بڑھی ہیں الیکٹریسٹی کی، میرے خیال سے بہت کم دنیا کے ممالک میں بڑھی ہوں گی. میرے خیال سے اب یہ عین ممکن ہے کیونکہ سبسیڈائز تھی نا. جب تک 100 میں سے ایک پاکستانی، چاہے اتنی کرپشن رہے، اس سے زیادہ ہو جائے کرپشن، 100 میں سے ایک پاکستانی کے بجائے، 100 میں سے 2 پاکستانیوں کے بجائے اگر یہ مڈل کلاس ہماری 4 سے 7 کروڑ ہے تو یعنی 100 میں سے 30، 100 میں سے 40 پاکستانی اگر ٹیکس دے رہے ہوتے تو یہ جتنا پیسہ کھانا چاہیں میں وہاں کھاتے. سے اختلاف صرف یہ کرتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی ذمہ داری حکومت کی ہے. جنہوں نے نہیں دیا انہوں نے تو جرم کیا ہے، ان کو آپ انڈیویجولی پکڑیں. لیکن یہ حکومت کا کہنا کہ ہم کیا کریں، آپ تو ٹیکس ہی نہیں دیتے. بھائی آپ ٹیکس اگر آپ نہیں دیتے اور آپ میں اتنی رٹ نہیں ہے کہ آپ دلوا سکیں ٹیکس عوام سے، تو دیٹ مینس کہ آپ حکمرانی نہیں کر سکتے. اب یہ کہنا آسان ہے اور یہ کبھی کسی اور نے بھی نہیں کیا، اور میں پیپلز پارٹی کو سنگل آؤٹ نہیں کروں گا. اس حد تک میں آپ کے ساتھ. ٹھیک، وی ہیو ٹو اینڈ دی شو. ویورز آپ دیکھ رہے تھے ایجنڈا 360. facebook.com/agenda360 پہ جا کے آپ اس شو پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. وی ہیڈ شاہ محمود قریشی، وی ہیڈ سلمان شاہ صاحب as well. Thank you very much for watching.